السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ میں امید کرتا ہوں ناظرین اور سامعین انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے خیر و عافیت کا طلبگار ہوں۔ اللہ آپ پہ، آپ کی نسلوں پہ سدا رحمت اور فضل کے سائے رکھے، دنیا آخرت کے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو کامل خیر برکت اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے جو چیز لے کے آیا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے جگر اور تلی کے مسائل کے بارے میں۔ جن لوگوں کی تلی بڑھ جاتی ہے، سائز زیادہ ہو جاتا ہے، موٹی ہو گئی، سوزش آ گئی، انفیکشن ہو گئی، یا جگر میں گرمی بہت زیادہ ہو گئی، جگر خراب ہو گیا، جگر نے خون پیدا کرنا کم کر دیا، ایسے مختلف روگ، یا جگر کو سوزش ہو گئی، ہیپاٹائٹسک بیماری، یرقان کالا جسے بولتے ہیں، کالا یرقان بول لیں، پیلا یرقان کہہ لیں آپ لوگ، مختلف وجوہات کی بنیاد پہ جگر اور تیلی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اصل وجہ یہ گرمی ہوتی ہے جگر کی۔ جگر کی گرمی حد سے بڑھ جائے تو تیلی بھی سوزش پکڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا علاج میں آپ کے لیے انتہائی آسان لے کے آیا، کوشش کروں گا جلد سے جلد اپنی بات کمپلیٹ کروں۔ ریمنڈ میں ایک عزیز دوست کے والد محترم کو جگر تلی کا مسئلہ بنا، تلی کا، ان کی تلی بڑھ گئی، انہوں نے الٹراساؤنڈ وغیرہ کروائے، تو مختصر بات کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا، غالباً بات ہوئی کہ یار ہم نے یہ مسئلہ بنا، ملک ارشد صاحب وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ان کی تلی بڑھ گئی ہے۔ میں نے ان کو دو چیزیں بتائی کہ یہ چیز لے آؤ، تیار کرو، ان کو دو، ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کی ماشاءاللہ تلی ٹھیک ہو گئی ایک ویک کے اندر اندر، جبکہ اسی ہی بیماری کی وجہ سے جو ان کا لاگت آنے والی تھی نا، وہ تقریباً کم و بیش 1.5 لاکھ روپیہ ان لوگوں نے سرجری کا مانگا تھا کہ تلی بڑھ چکی ہے، سوزش ہے، اس کا آپریٹ کرنا پڑے گا، آپریٹ کا 1.5 لاکھ روپیہ لگے گا تقریباً آپ کا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے شفا عطا فرمائی بھائی ارشد کو، ایک عرصہ تک وہ زندہ رہے اور اپنے وقت مقرر پہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ میرا مقصد، میرا مطلب جگر اور تلی کے مسائل کا حل بتانا۔ میرے پاس ایک فارمولا، دیسی فارمولا، آسان، آپ اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑے سے بھی سینسیئر اور پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، تو آپ انصار کے سٹور پہ یہ اچھا اور خالص نوشادر لے لیں، اچھا اور خالص نوشادر، آپ 50 گرام نوشادر لے لیں، اچھا اور خالص، اور 50 گرام آپ نے نوشادر کے ساتھ نمک سامبر لینا ہے۔ نمک سامبر یہ آپ بتائیں گے، پنسار والوں کو پتہ چل جائے گا۔ نوشادر اور نمک سامبر 50 گرام لائیں، ان کو پیسیں صاف ستھرے پانی میں، اس کو حل کر دیں، تحلیل کر دیں، پھینٹیں اچھی طرح، یہ مکس ہو جائے گا پینے والے صاف پانی میں۔ کم سے کم 2 لیٹر پانی ہونا چاہیے، 2 لیٹر پانی۔ جب مکس ہو جائے پانی میں تو آپ اسے رکھ دیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تک یہ پڑا رہے، اس میں جتنی کثافتیں ہوں گی وہ نیچے بیٹھ جائیں گی، اوپر صاف ستھرا پانی ہوگا۔ آپ جب پانی تیر جائے تو آرام سے صاف ستھرا پانی صاف برتن میں ڈیل لیں، نیچے والی کثافتیں ضائع کر دیں۔ اب اس پانی کو آپ آگ پہ رکھیں، اس پانی کو پکانا شروع کریں، اتنا پکانا ہے کہ تھوڑا 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 ہوتے ہوتے سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، وہ جو نیچے بچے گا وہ ان کا جوہر ہوگا، نمک سامبر اور نشادر کا وہ جوہر ہوگا۔ وہ آپ نے 1 رتی صبح 1 رتی شام پانی کے ساتھ پیشنٹ کو دینا ہے۔ کس پیشنٹ کو؟ اس پیشنٹ کو جس کے جگر میں گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہو، جس کی تلی بڑھ گئی ہو، یا جگر میں سوزش انفیکشن ہو گئی ہو۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اس کا جگر بھی ٹھیک ہو جائے گا، تلی بھی واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گی، اور اگر جگر کی گرمی زیادہ ہے تو جگر کی گرمی بھی کنٹرول ہو جائے گی اس چیز سے۔ آج کے لیے آپ کے لیے خاص تحفہ لے کے آیا، جگر اور تلی کے امراض کے بارے میں۔ اگر آپ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس روگ میں مبتلا ہیں، یا آپ کو کوئی عزیز مبتلا ہے، تو آپ اسے اللہ کے فضل سے یہ فارمولہ استعمال کروائیں، نشادر اور نمک سامبر کا جو جوہر نکال کے 1 رتی صبح 1 رتی شام پانی کے ساتھ دیں، انشاءاللہ بفضل خدا
اللہ مریض کو شفا عطا فرمائے گا۔ جائز نجائز اور حرام حلال کا خیال رکھا کرے ناظرین کرام۔ جائز نجائز اور حرام حلال کا خیال نہ رکھنے پہ اکثر اللہ شفاؤں کے فیصلے، شفاؤں کا حکم، شفاؤں کا عمل روک دیتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رزق حلال وسعت اور برکت والا وسیع عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔